آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت امیر مقام میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ رقم ہو رہی ہے اور پرائم منسٹر صاحب جس طرح ملک کی ترقی کے لیے ایک تاریخ رقم کر رہا ہے، اور میں زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ آواز پھر نہیں تو کیا چکر ہے یار؟ آپ پینے کسی نے بند کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ آپ چلتے جائیں آ رہا ہے نہیں میں کہتا ہوں کہ جس طرح وہ ملک کے لیے سوچ رہا ہے، اور میں اگر صرف کل دن کی بات کروں کہ کل صبح 9 بجے سے لے کر 3 بجے تک ملک میں جو انرجی کا مسئلہ ہے، کرائسس ہے، اس پر پرائم منسٹر صاحب خود میٹنگ لے رہا تھا، اور 3 بجے کے بعد ہمارے جو ملک کے ہیروز ہیں ان کو دعوت دی اور ان کے ساتھ رہا کہ ان کی حوصلہ افزائی ہو، اور اس کے بعد کئی میٹنگز، اور آج ملک سے باہر ملک کی ڈیولپمنٹ ترقی کے لیے چلا گیا۔ اور دوسری طرف اگر اداروں کی بالادستی اور اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہوتی ہے تو یہ بھی ایک تاریخ رقم ہو جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ صرف پاکستان میں نہیں، دنیا کے لیے کہ اس نے اپنے تمام اہل خانہ کو پیش کر دیا، اور وہ یہاں آج آپ دیکھ رہے حاضر ہے، اور جو بھی سوالات کر رہے ہیں اس کے جوابات بھی دے رہے ہیں۔ مگر میرے دل میں صرف اتنی بات کہ کاش دوسرے لوگوں میں بھی یہ صلاحیت ہوتی، وہی لوگ جو بظاہر میڈیا میں اس میں احتساب اکاؤنٹیبلٹی کی باتیں کرتا ہے، رول آف لا کی باتیں کرتا ہے، ان میں یہ جرأت ہوتی کہ دوسروں کے خلاف باتیں کرنے سے پہلے اپنے آپ میں دیکھنا، اپنی گریبان میں دیکھنا۔ میں اس بندے کو جس کے ہم متاثرین میں کے پی کے عوام، وہی اس کی حکومت ہے اور رول کر رہا ہے، اس کو شرم آنی چاہیے کہ آپ بات تو احتساب کی کرتے، اداروں کی بالادستی کی کرتے، اور خود آپ کیا کر رہے ہیں، خود کے پی کے عوام کے لیے کیا کر رہا ہے۔ اس سے بڑے سوالات ہیں کہ آپ تو نتیا گلی میں رہتے ہوئے، رمضان بھی وہی نتیا گلی میں رہے، اور نتیا گلی میں ہم نے پہلی دفعہ دھوپ میں بھی افطاریاں دیکھی، دھوپ کی روشنی میں بھی عمران خان کے ساتھ افطاریاں دیکھی، وہی حال چترال میں ہے حال، مگر اس کو یہ فکر ہی نہیں ہے۔ بات کرتے اکاؤنٹیبلٹی کی تو میں کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے، عمران صاحب اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے تو پہلے تو اپنے آپ سے سٹارٹ لے لو۔ آپ کے اس احتساب کمیشن کا کیا بنا؟ آپ نے تو اس کو تالا لگا دیا، لاک کر دیا، اور اس کے ڈی جی کو فارغ کر دیا۔ تو آپ کو اگر آپ کے اس ڈی جی نے آپ کے خلاف جتنی بڑی چارج شیٹ جنرل حامد نے پیش کی، اور آپ کے وزیر اعلیٰ کے سارے کارنامے بتا دیے، تو اگر آپ میں جرأت ہوتی تو آپ اس کے خلاف جاتے، آپ اس کے جواب دیتے۔ اگر اس میں کوئی اچھی بات نہ ہوتی اور صداقت نہ ہوتی تو افسوس کی بات ہے، تو آپ کے ساتھ جواب ہی نہیں رہا، تو کس منہ سے آپ احتساب کی بات کرتے ہیں؟ آپ نے ایک اینٹی کرپشن کا وہی جو ڈائریکٹر لگا دیا، اور اس نے جب کہہ دیا کہ سونامی ٹریز والا فائل لے آئے تو اس بیچارے کے رات کو 12 بجے ٹرانسفر بھی ہوا، اور ڈائریکٹر سے اسسٹنٹ ڈائریکٹر بنا کر صوبے سے بھی باہر نکال دیا۔ یہ تو آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، یہ آپ کی احتساب ہے۔ اگر آپ کے، میں کہتا ہوں شکیل درانی صاحب کی طرف دیکھے، کا بڑا نام ہے، اگر اس نے آپ کے پیڑوں میں، جب آپ کہہ رہے تھے کل چترال میں آپ کا تقریر سن رہا تھا، اور میرے دل میں آیا کہ کاش میں بھی وہی چترال میں، مجھے پہلے سے حلم ہوتا تو میں بھی چترال آتا، اور اتنے جھوٹ آپ نے بولے۔ تو اگر وہی جو آپ ڈیم بنانے کی بات کرتے اور اس نے اتنی بڑی چارج شیٹ آپ پر لگا دی، تو عمران کیا جواب دیا آپ نے؟ اس چارج شیٹ کا کیا جواب دیا کہ اس نے کہا ڈیلی 10 کروڑ کی خورد برد ہو رہی ہے۔ اگر ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ نے اس پر ایکشن لیا، اور آپ کے اس بندے کو جس کو آپ نے اس کا ہیڈ لگایا پیڑوں کا، اکبر کو فارغ کر دیا، تو آپ نے اس کا حل کیا نکالا؟ حل یہ نکالا کہ قانون میں تبدیلی کرے، جس طرح ڈی جی احتساب کے لیے قانون میں تبدیلی کی، اور وہی قانون آپ نے بنا دیا کہ جس کا احتساب کرنا ہو وہ خود اس کی منظوری دے گی۔ کتنی شرم کی بات ہے، اسمبلی سے قانون پاس کرایا کہ کے پی کے میں جس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو، جس چور کو پکڑنا ہو، چیف منسٹر کو پکڑنا ہو، تو اس کی اپروول دے گا کہ مجھے پکڑ لے۔ یہ تو اسی طرح آپ نے اس اکبر کے لیے دوبارہ کہا کہ ہم ہائی کورٹ کی حکم نہیں مانتے، اور اس میں قانون اسمبلی سے پاس کرائیں گے، تبدیلی لائیں گے۔ تو ان کی کتنی قول فعل میں کنٹرڈکشن ہے، تضاد ہے۔ اور یہاں بات عدلیہ کی کرتے، آج تو آپ دیکھ رہے کہ
प्राइम मिनिस्टर साहब खुद और उसकी तमाम फैमिली यहाँ हाजिर है GIT में, और आपसे इलेक्शन कमीशन डिमांड कर रहे हैं, आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। कभी नतिया गली में जाते हैं ऐसे करते, और कभी चित्राल में उसमें आते ही नहीं, उसका रिस्पेक्ट ही नहीं करता है। और आप अपने अस्पतालों में जाए, मेरा ताल्लुक KP से, और मैं कोई लीडर नहीं हूँ, एक आम वर्कर बंदा हूँ, और हर अस्पताल में हर हादसे में जाया करता हो, तो आप जाए उनकी हालात देके, उनकी हशर देके। उसी दिन मैं अस्पताल में गया, कहते एक्सरे प्लांट भी खराब, दूसरे लेबॉर्ट्रीज भी खराब, लोग बाहर जाते इलाज करते, और फिर कहते बड़ी तब्दीली लाई। किस चीज की तब्दीली लाई? आपने अपने रोडों को देखो, सड़कों को देखो, तालीम को देखो। और वही 360 डैमों का दावा करने वाले कल बार बार अपने लोगों से वही पूछ रहा था कि कितने बना दिए। कभी वो कहते हैं कि 20 माइक्रो हाइडल बनाए। मुझे बताओ इमरान कि आपने 4 साल में KPK में दूसरों पर तनकीद करने से पहले बताओ कि 4 सालों में आपने कितनी मेगावाट बिजली बनाई? किसने आपके हाथ रोके हुए कि लोड शेडिंग का खात्मा हो, और KPK में इतनी हाइडल का सब कुछ पोटेंशियल है और इतनी पानी है, तो आपने कितने मेगावाट बना दिए? आपको शर्म आनी चाहिए कि खुद अगर आप जो बात करते दूसरों के लिए, तो फिर अपने आप में देखो कि आप में कितनी इसकी सलाहियत है, कितने इसको बर्दाश्त कर सकते और क्या सूरत हाल है। तो मुझे जरूर ये डबल स्टैंडर्ड लोगों के, मैं कहता हूँ कि अच्छी बात है ये रिवायत जो नवाज शरीफ साहब ने डाली, किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि इस तरह होगा। तो आप में अगर जरूरत है तो फिर तो भागे नहीं ना, इलेक्शन कमीशन से तो न भागे ना, अपने इदारों की। अगर मैं वही खैबर बैंक की बात करो, कितनी अफसोस की बात है, और मीडिया से भी मुझे बहुत शिकवा गिल्ला है कि आप आए अल्लाह के लिए, खुदा के लिए वही देखो, KPK की हालात देखो, वही क्या हो रहा है, उसके अस्पताल देखो। अगर आपके तारीख में पहली दफा एक इदारे के सरबराह ने पाकिस्तान के तमाम अखबारों में इश्तिहार दिए कि ये वजीर चोर है, हुकूमत चोर है और इतनी गड़बड़ हुई है, तो इमरान आप बताओ मुझे, आज वो वजीर भी बैठा हुआ है और वही MD भी बैठा हुआ है, तो कौन टिक रहा? आप कौम को जवाब दे दे। तो खुद आपकी ये बात और बात एहतिसाब की करना, मुझे आज सिर्फ इतना गिल्ला कि तारीख तो रकम हो रही है और रकम हो गई। जिस तरह डेवलपमेंट की फील्ड में, जिस तरह मैं प्राइम मिनिस्टर साहब और उसकी फैमिली को उसकी इतने बड़े हौसले और करेज पर मुबारकबाद और दाद देता हूँ कि उनमें इतना हौसला और इतना करेज है कि मुल्क के जो इश्यूज है और जो कुछ रूटीन है उसको बिल्कुल जारी रखा हुआ है और उससे आगे भी तेज किया हुआ है। इंशाअल्लाह ताला तेज होके चलेगा, और हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला 2018 नजदीक है। इमरान शेख चिल्ली साहब, पीम हाउस इस तरह नहीं कोई पहुंच सकता है, हम आपको KPK से भी फारिग करके बाहर फेंकेंगे इंशाअल्लाह ताला अवामी ताकत से, और वही भी नवाज शरीफ का आवाज होगा और नवाज शरीफ का झंडा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अंदर जो सवाल हो रहे हैं उसमें चीज़ें क्लियर हो गई हैं, और मेरा ख्याल है कि वो ज़ेर कफ़ालत पूरा पाकिस्तान ही अपने लीडर की ज़ेर कफ़ालत होता है। और आज ये एजाज़ हासिल है हमारे लीडर को कि वो पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए एक मुल्क में अभी लैंड किया है, और उस घर की बेटी जिसके दादा का भी एहतसाब हुआ, जिसके वालिद का एहतसाब हो रहा है, आज से नहीं, गुलाम इसाक से लेकर 12 अक्टूबर से आज तक, और उसकी बेटी आज इस मुल्क और कायदे आज़म की रियासत को बचाने के लिए JTI के सामने पेश हुई है, JIT के सामने पेश हुई है। ये रोज़ आईटियाँ बदल जाती हैं, मुझे तो नाम ही नहीं याद रहते, और पता नहीं कितनी आईटियाँ और आएंगी। दोस्तों, ये मुश्किल वक्त ज़रूर है, मगर नवाज शरीफ साहब के हाथ साफ हैं। नवाज शरीफ साहब को अगर 12 अक्टूबर का वो यलगार पाकिस्तान की खिदमत से रोक नहीं सका, तो सुन लो कूफे वालों, तुम्हारी चालें उल्टी चल जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। और ये नवाज शरीफ साहब ने तैयार कर लिया है कि मैं इस पाकिस्तान को अगर 8वीं पाकिस्तान बना सकता हूं तो इसकी मुश्किलें भी अबूर करूंगा। मुझे तो ये दुख हो रहा है। और इमरान खान साहब, रोज मेशर अर्श मोहल्ला पर एक आवाज आएगी कि बाबा मैं तो मुसलमान के घर पैदा हुई थी, आपने मुझे ओन न किया, मेरी तरबियत लॉस एंजलिस में होती रही,
مجھے بتاؤ کہ میں خدا کو کیا جواب دوں کہ میرے باپ نے مجھے کیوں نہیں آن کیا. میں آج جس معاشرے میں پروان چاہ رہی تھی اس سے تو آپ نے مجھے محروم کر دیا. عمران خان صاحب، یہ وقت بتائے گا. یہ زیادتیاں سٹیٹ کے لیے، ملک پاکستان کے لیے برداشت کرتے رہیں گے، اور آگے بھی ہمیں پتہ ہے کہ مشکلیں آئیں گی. اس لیے کہ ہم رائے حق پر ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں ہے. عمران خان صاحب، ضلع میاں والی کی ایک بیٹی اپنے باپ کی تلاش میں ہے، اس کو اپنا ایک سایہ تو پرووائڈ کر دو، اس کے لیے ایک راستہ تو بنا دو. کیا کل وہ کسی عدالت میں بنی گالہ کی جو آپ کی چھوڑی ہوئی زکوٰۃ کی دولت پر بننے والی وراثت میں جب وہ اپنا حق مانگے گی تو عدالت اس وقت اس کو اون کرے گی، قانون اس وقت اس کو اون کرے گا. لوگوں کی بیٹیوں کی عزتیں اچھالنی، لوگوں کی بیٹیوں کو ڈی چوک میں لا کر ناچ گانے کروانے، یہ تو بڑا آسان کام ہے. جب اپنے گھر پہ باری آئے گی تو عمران خان صاحب، میں غیرت مند باپ کے لیے سوال کرتا ہوں، پتہ نہیں آپ پہ اس وقت یہ وقت کیسا گزرے گا. نواز شریف صاحب تو ہر میدان میں اللہ نے ان کو سرخرو کر دیا ہے. میرے مجھے یہ پتہ ہے میتلا صاحب، آج سے 4-5 مہینے پہلے آپ ہی نواز شریف صاحب کی زیر کفالت کے لیے درخواست لے کے میرے پاس آئے تھے. بولیں. نہیں، آپ کا جواب مجھے نہیں چاہیے، بیٹھ جائے. میرے پاس آپ کے ماموں کے میسیجز بھی موجود ہیں جو ریاض سے مجھے بھیجے تھے. چھوڑ دیں آپ آگے. جی میں یار اس بات پر کوئی پوائنٹ آ جائے. میں اپنی ایک بات کرتا ہوں. میں جس کے ساتھ رہا انتہائی دلیری سے رہا، انتہائی ایمانداری سے رہا. آج میاں محمد نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہو اور بالکل دلیری سے کرو. میرا جان و مال اس کے لیے حاضر ہے اور ڈٹ کر حاضر ہے. اس طرح کوئی بات نہیں، جس کے ساتھ وہ ڈٹ کر ہوتا ہو. آپ نے یہ سوال کیا کہ ایک سوال کیا کہ زیر کفالت اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا چھوٹا سا گھر ہمارے اون پر چل رہا ہے، اور یہ عدالت کو اور یہ جو چھوٹا سا کمیشن بنا ہوا ہے، آج تک یہ اس بہم میں پچھلے کوئی 1 مہینے سے یہ جو پیشکیاں ہو رہی ہیں یہ اپنے طور پہ ثابت ہی نہیں کر سکے. ہم عدالت اور وقت پہ ثابت کریں گے کہ کون کس پہ انحصار کر رہا ہے. یہ سوال مجھ سے انہوں نے بھی پوچھا تھا. میں نے پورا ریکارڈ اور فائل دے دی ہے، اور اگر آپ کو شوق ہے تو میں رات کو کسی پروگرام میں مجھے بلا لیں، میں اس پہ سارا کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں.